وهدانا إلى التوحيد والسنة شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الورى ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وأسانيدنا محمودنا ومحمود المقام عند الله هو الأعظم عند الله والأكرم عند الله والأشرف عند الله أولا وآخرا رسولا مقبولا متبوعا مخدوما معلوما معصوما نسلم ونصلي على من به هدى صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جس وقت کوئی بندہ اس دنیا کے جہان کے اندر اپنی زبان سے خود اقرار کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد بندہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اب کلمہ پڑھنے والے انسان کے لیے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس وقت تک وہ اپنے آپ کو صحیح معنی کے اندر
مومن اور مسلمان نہ سمجھے جب تک ان دو چیزوں کی حفاظت اپنے ذمے ضروری نہ سمجھے. گویا کہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت بھی ضروری ہے اور محمد الرسول اللہ کی حفاظت بھی ضروری ہے. لا الہ الا اللہ یہ ایک الگ شعبہ ہے اور محمد الرسول اللہ یہ الگ شعبہ ہے. لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری الگ شعبہ ہے اور محمد الرسول اللہ کی ذمہ داری الگ شعبہ ہے. یعنی مومن اور ایماندار بندہ اس وقت ہوتا ہے جب ان دونوں چیزوں کی مکمل طور پر حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے. ان کی ذمہ داری اپنا فریضہ سمجھتا ہے, ان کی ذمہ داری اپنی طرز زندگی سمجھتا ہے, ان دونوں کی ذمہ داری اپنی زندگی کا دستور سمجھتا ہے, ان دونوں کی ذمہ داری اپنی زندگی کا منشور سمجھتا ہے, ان دونوں کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لازم اور ملزوم سمجھتا ہے. تو وہ بندہ دن قیامت کے اللہ کے دربار کے اندر مومن بھی ہے, موحد بھی ہے, مسلمان بھی ہے اور بہشت برین کے اندر جانے کے قابل بھی ہے. اور جو شخص صرف پڑھتا ہے اور حفاظت نہیں کرتا, جو شخص پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھتا نہیں ہے, کوئی آدمی سمجھتا ہے پر اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا, تو وہ شخص دنیا کے اندر بھی خسارہ اور وبال اور نقصان اٹھائے گا اور دن قیامت کے بھی یہ آدمی خستہ اور ذلیل ہو کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. تو عزت اور راحت کی زندگی اس بندے کے لیے ہے جس نے دنیا کے اندر تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور سچے دل سے آ کے اس نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا. جب ان دونوں چیزوں کا اقرار کرتا ہے تو اقرار کرنے کے بعد اب وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی ایک چیز ہے اور محمد الرسول اللہ بھی ایک شے ہے جس کی میں نے حفاظت کرنی ہے اور حفاظت میری ذمہ داری ہے اور میرا فریضہ ہے جس کے مطابق میں نے دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے اور محمد الرسول اللہ کیا چیز ہے. تو لا الہ الا اللہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے, محمد الرسول اللہ کا تعلق بندے کی زبان کے ساتھ ہے. جب یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو دونوں چیزوں کی حفاظت بھی کامل مکمل کرنی ضروری ہے اور دونوں کے مطابق زندگی گزارنا بھی ضروری ہے. لا الہ الا اللہ ایمان کا نام ہے, محمد الرسول اللہ اسلام کا نام ہے. یعنی لا الہ الا اللہ دل کے اندر رہنے والی چیز ہے اور محمد الرسول اللہ سالم وجود کے اوپر ثابت اور ظاہر ہونے کے نام کا چیز ہے. اسی لیے ان دونوں کی حفاظت اور دونوں کی ذمہ داری کو صحیح معنی میں نبھانا ضروری ہے. بندے کا ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے اور اسلام بھی صحیح ہونا چاہیے. ایمان تصدیق کا نام ہے. تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تصدیق ان باتوں کی کرنی ہے کہ جو کچھ ہمارے پیغمبر نے اللہ کی طرف سے لایا وہ سارے کا سارا حق اور سچ ہے. اس بات کی دل سے تصدیق کرنی ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان سے اس بات کا اقرار کرنا ہے اور دل کے اندر اس بات کی تصدیق کرنا ہے. یعنی دل کے اندر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. دل مضبوط ہو لا الہ الا اللہ کی لڑی کے ساتھ اور دل کے بعد اس زبان پر اقرار آ جائے تو محمد الرسول اللہ کا. یعنی گویا کہ بندے نے اپنا ایمان ظاہر کیا ہے لا الہ الا اللہ کے اندر اور اپنا اسلام ظاہر کیا ہے محمد الرسول اللہ کے اندر. گویا کہ ایمان دل کے اندر رہنے والی چیز ہے اور تمام اقوال و احوال کی, قوانین کی, فرامین کی تصدیق کا نام ہے. اور اسلام تمام ایمان کی جزئیات اور کلیات اور اس کے فرامین کے مطابق عمل کر کے ظاہری طور پر دکھانے کا نام اسلام بنتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس زمین کے اندر بیج بویا ہے
اور میں نے گندم کا بیج ڈالا ہے اور بیج وہ اندر ہے، بیج اندر ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ قلعہ جو ہے، یہ حصہ جو ہے، یہ خطہ زمین کا میں اس کا مالک ہوں اور اس کے اندر میں نے گندم کا بیج بویا ہوا ہے۔ اب کوئی آدمی جب دیکھتا ہے تو گندم نظر نہیں آتا تو اس کو کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے کہ تو نے گندم بویا ہوگا، بیج اس کے اندر آپ نے ڈالا ہوگا، لیکن میں اس وقت تک نہیں مان سکتا جب تک یہ گندم کی شاخ نہ نکلے اور یہ گندم اوپر ظاہر نہ ہو جائے، یہ فصل نہ بن جائے، جب تک یہ کھیتی تیار نہ ہو جائے، اس وقت تک میں یہ بات نہیں مانتا کہ تو نے اس زمین کے اندر گندم کا بیج بویا ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں ایمان قبول کر چکا ہوں، اب اس کے ایمان کی دلیل کیا ہے، اب اس کے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے کہ جب دو آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں اقرار نہیں کرتا، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں، اب اس مسلمان کے اندر اور اس کافر کے اندر فرق کیسے ہوگا کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں اقرار کر چکا ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں زمین میں بیج ڈال چکا ہوں، لیکن لوگ اس وقت مانیں گے جب بیج باہر نکل کے ایک کھیتی بنتا ہے، ایک شاخ بنتا ہے، ایک تنا بنتا ہے، ایک پھل اور ثمرہ بنتا ہے، پھر اس کو لوگ مانتے ہیں۔ اسی طرح شریعت بھی اس آدمی کے ایمان کو مانتی ہے جو اقرار کر لے اور وقت نماز کا ہو جائے تو وہ مسجد میں نظر آئے، جس نے اقرار نہیں کیا وہ مسجد سے باہر نظر آئے۔ اب مان لیا کہ واقعی یار اس نے کلمہ پڑھا ہے، اب کلمے کے بعد اس کا اسلام ظاہر ہو گیا، اب اس کا کیا ہو گیا؟ یہ کلمہ پڑھ لینا یہ ایمان ہے اور یہ نماز پڑھ لینا یہ اسلام ہے، سال گزر گیا ہے، مال کے اوپر زکوٰۃ دینا یہ اسلام ہے، اور یہ مال کی طاقت کے مطابق حج کرنا یہ اسلام ہے، یہ بیت اللہ کی زیارت کرنا یہ اسلام ہے، اور دل کے اندر اس بات کا اقرار کرنا اور یقین کرنا اس بات کا نام ایمان ہے۔ تو بندے کے لیے ایمان بھی ضروری اور اکثر لوگ کہتے ہیں یار ایسا کون ہے، ایسا کون ہے؟ مسلمان، ایک ہوندے مسلمان، ایک ہوندے مسلمان۔ اسا اپنے اسلام تے مان ہی کیتی ودے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ گئے، بس ساڈے واسطے یہی کافی ہے، ساڈے واسطے یہی فخر دی چیز ہے تے یہی ناز دی چیز ہے، اے دے اوتے مان نہیں کرنا، بلکہ مسلمان بننے تو بعد، ایمان قبول کرنے تو بعد پھر بندہ اپنے ایمان نو مضبوط کرن واسطے اپنا اسلام ظاہر کردا ہے۔ کی کردا ہے؟ اپنا اسلام ظاہر کردا ہے۔ تے اسلام تاں ظاہر ہوندا ہے کہ بندہ نماز پڑھے تے ایمان مضبوط ہو ویندا ہے، بندہ حج کرے ایمان مضبوط ہوندا ہے۔ اس واسطے اے درخت دی مثال سمجھ لو کہ ایمان جڑا ہے بندے دا درخت ہے، اے شاخاں نے، اے بیج دی مثال ہے، تے بیج تے شاخ تے اے تنے تے بنیاد تے جڑ کینے مضبوط ہوندی ہے۔ ایک آدمی آکھدا ہے کہ یار اے میرا درخت ہے، اس درخت دا بیج میں بویا ہے، اے درخت تن آور ہویا ہے، پھل آور ہویا ہے، بار آور ہویا ہے، اے ایک بہت بڑی شاخ بڑی ہے، اے دیاں ٹہنیاں بڑیاں نے۔ ہن دیکھنا اے ہے کہ اس درخت دے بھی دو حصے بن کے بندے نے، ایک حصہ اے دا زمین دے اندر ہوندا ہے تے ایک حصہ زمین تو باہر ہوندا ہے۔ جڑا زمین دے اندر حصہ ہوندا ہے او دا نام جڑ ہوندا ہے، او دا نام بنیاد ہوندا ہے، تے جڑا حصہ زمین تو باہر ہوندا ہے او دا نام تنا ہوندا ہے، او دا نام شاخ ہوندا ہے، او دا نام ٹہنی ہوندا ہے، او دا نام ثمر ہوندا ہے، او دا نام پھل ہوندا ہے۔ ہن دیکھنا اے ہے کہ جب تک اس درخت دیا جڑاں مضبوط نہیں تا اس درخت تو کوئی بندہ فائدہ اٹھا سکدا کوئی نہیں۔ اس واسطے اس درخت نو پانی ملے، اس درخت دی حفاظت ہوئے، اے دیاں جڑاں باقی ہوویں۔ ہاں اگر کسے حادثے دی وجہ نال اے دی ٹہنی ٹوٹ گئی ہے یا کسے بندے توڑ لئیے، اگر جڑ مضبوط ہے تا اس درخت نو نقصان 100 وار اس درخت نو کٹیا جاوے، ایدیاں ٹہنیاں اڑا دیتیاں جاویں۔ اگر ایدی جڑ مضبوط ہے تو 100 وار دوبارہ اس درخت نے دوبارہ پھلنا بھی ہے، پھیلنا بھی ہے، اس پھل بھی دیونا ہے، نتیجہ بھی دیونا ہے، سایہ بھی دیونا ہے، ٹھنڈی چھاں بھی دیونی ہے، سب کچھ ہوندا راسی۔ اگر بندے دی جڑی ختم ہو ونجے، بنیاد ہی ختم ہو ونجے تا اس درخت دی ٹہنی باقی رہ سکدی؟ اس واسطے ایمان مضبوط تا ہوندا ہے کہ ایدی حفاظت ہوے نماز نال،
ایدی حفاظت ہوے روزے نال، ایدی حفاظت ہوے سچ بولن نال، ایدی حفاظت ہوے عدل تے انصاف دے نال، ایدی حفاظت ہوے صداقت تے امانت نال، ایدی حفاظت ہوے شرافت نال۔ اے ساریاں چیزاں جدوں آ جاسن تا پھر بندے دا ایمان خود بخود مضبوط ہوے سی۔ اس واسطے بندے واسطے ایمان دا مضبوط رکھنا ہی ضروری ہے تے اسلام دا، اس واسطے ایمان ہور چیز دا نا ہے تے اسلام ہور چیز دا نا ہے۔ ایک بندہ اسلام قبول کردا ہے لیکن ایمان قبول نہیں کردا، اوہی بے ایمان بندا ہے۔ ایک آدمی ایمان قبول کردا ہے تے اسلام وچ داخل نہیں ہوندا، اوہی بے ایمان ہوندا ہے۔ اس واسطے دوہاں چیزاں نو اللہ پاک نے لازم ملزوم کر کے قرآن وچ تذکرہ کٹھا کیتا ہے۔ جتھے اللہ دا یا ایھا الذین آمنو، اوتھے اللہ پاک آدا ہے وعملوا الصالحات۔ ایک عمل صالح اے اسلام ہے، آمنو اے ایمان ہے۔ اس واسطے ایمان بھی اللہ نے جز بنایا ہے تے اسلام ہی بندے واسطے جز بنایا ہے۔ دو چیزاں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ اساں بیٹھے ہیں، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائیں، اچانک رجل، ایک بندہ آ گیا ہے تے اس حال دے اندر آیا جو سی ویکھدے پئے، بندہ بھی اجنبی لگدا ہے، مدینے دا باسی بھی نہیں لگدا، مدینے دا شہری بھی نہیں لگدا تے ساڈا واقف ہی نہیں لگدا، تے بندہ آ گیا ہے اللہ دے پاک رسول دی محفل دے اندر، اساں اونوں جان دے وی کوئی نہیں، پہچان دے وی کوئی نہیں۔ وت ایک حیرانگی دی گل ہے کہ دور تو اگر آیا ہویا، مسافر بن کے آیا ہویا تے مسافر آدمی دے آنے تو پتہ لگدا ہے کہ او دے وجود تے کوئی گرد و غبار ہوے، او دے وجود تے کپڑیاں تے کوئی آلودگی لگی ہوے، پتہ لگدا ہے کہ دے وجود تے سفر دی تکان موجود ہے، تھکاوٹ دے آثار موجود ہیں، لیکن اس بندے دے وجود دے اتے چٹا سفید لباس لگا ہوا ہے، کوئی تھکاوٹ نظر نہیں آندی، کوئی میل کچیل نظر نہیں آندی، بالکل سفید لباس دے اندر ملبوس ہویا نوجوان خوبصورت شکل ہو دیئے، آ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال نبی کریم نال اپنے گوڈے دے نال گوڈے ملا دیتے سی، گھٹنے نال آمنے سامنے ملا کے بڑے ادب دے نال تے بڑے احترام نال بیٹھا ہے، جویں شاگرد بیندا ہے اپنے استاداں دے سامنے تے اپنے پیراں صاحب دے سامنے، جویں مرید بیٹھے ہوندے نے، اس حال دے اندر آ کے بیٹھا ہے۔ اللہ دے پاک رسول دے نال اس گلاں شروع کر دتی ہیں۔ کی شروع کر دیتی ہیں؟ گلاں شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ دے پاک رسول کو لو پوچھدا ہے اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مینوں دسو اسلام کیڑی چیز دا نام ہے؟ یہ ہن بنیادی گلاں پہ پوچھدا ہے جہڑیاں ساڈے بھی کام آون والیاں نے، کام آسن کہ نہ آسن۔ اخبرنی عن الاسلام، اے دسو اسلام کیڑی چیز دا نام ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اسلام الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ او سوال کرن والے نوجوان، یہ اسلام دے بارے پوچھے تا اسلام اس چیز دا نام ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ،
جڑا کچھ اندر بندے دا ایمان ہوندا ہے، جڑا کچھ بندے دا اندر یقین ہوندا ہے، بندے دا یقین ہوے جو مشکل کشا دو ہوندے نے، جے بندے دا یقین ہوے خدا دو ہوندے نے یا ترے ہوندے نے، ایویں مشکل کشائیاں کر سکدے تے ایویں کر سکدے تے ایویں کر سکدے، او بندہ وا تو زبان نال لا الہ الا اللہ کدے بھی پڑھ سکدا کوئی نہیں، چونکہ لا الہ الا اللہ جدوں پڑھدا ہے تے اقرار کردا ہے لوگو میرے دل وچ وی ایا گل ہے جویں دل ایک ایویں خدا وی ایک، او لوگو جویں دل اللہ میرا کلا بنایا ہے، اس کلی کوٹھی دے اندر اس کلے دا راج بھی چلدا ہے، اس کلے دی بادشاہی بھی چلدی ہے، تصرف دا او دا چلدا ہے، تسلط او دا چلدا ہے، جبروت او دا چلدا ہے، الوہیت او دی چلدی ہے۔ اس وقت بندہ اقرار ہی اوہی کردا ہے جڑا دل وچ عقیدہ رکھدا ہوے، جڑا جے دل وچ کچھ ہور ہوے تے زبان تے کچھ ہور ہوے، شریعت تے قرآن دی اصطلاح وچ اس نو منافق آندے نے، نہ اے مسلمان ہوندا ہے تے نہ اے مومن ہوندا ہے، اس نو منافق آندے ہوندے نے جڑا اندر باہر دیاں گلاں تبدیل کر کے دسدا ہوے۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول فرماندے او اسلام دے متعلق پوچھن والیا، اسلام اس چیز دا نام ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام اس بات کا نام ہے کہ بندہ اپنی زبان سے گواہی دے اور اقرار کرے کہ اکیلا مشکل کشا، اکیلا حاجت روا، اکیلا میرا ساری کائنات کا نظام چلانے والا، اکیلا ساری کائنات کا تصرف کرنے والا، اکیلا ساری کائنات کے دلوں پر قبضہ رکھنے والا، اکیلا زمین اور آسمان پر نگرانی کرنے والا، اکیلا ساری کائنات کے دکھ اور سکھ کا مالک بننے والا، اکیلا ساری کائنات کے اندر ہر چیز کے ذرے ذرے کو دیکھنے والا، ہر چیز کے ذرے ذرے کی آواز کو سننے والا، مصیبت زدہ اور پریشان حال بندے کی پریشانی کو دور کرنے والا، خوشحال کرنے والا، بدحال کرنے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، یہ سارے کا سارا کرنے والا کون؟ لا الہ الا اللہ۔ اے اقرار کرنا ہے کہ اللہ تو سوا کوئی حاجت روا کوئی نہیں، کوئی مشکل کشا کوئی نہیں، کوئی کھری کرن والا کوئی نہیں، کوئی کھوٹی کرن والا کوئی نہیں، کوئی نظام چلاون والا کوئی نہیں، اور اقرار کرنا ہے وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا سچا پیغام بر رسول ہے، اللہ دا سچا پیغام پہنچاون والا رسول بن کے آیا ہے۔ اے اقرار بھی کرنا ہے تے نال ہور کے کرنا ہے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز نو قائم رکھنا ہے۔ اللہ دا نبی اسلام دی تشریح پہ کردا ہے، کیڑی؟ سارے بولو نا، کس دی تشریح ہو رہی ہے؟ اسلام دی تشریح ہو رہی ہے۔ سوال کرن والے دے جواب دے اندر کہ لوگو جڑا بندہ اقرار کرے اپنی زبان نال اللہ دی توحید دا، میں پیغمبر دی رسالت دا، پھر دوسرے نمبر تے اسلام ہے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وت نماز نو قائم رکھے۔ کیا ہوندا ہے؟ اللہ دے پیغمبر نے 23 سالہ دور نبوت چ کدے کسے نو نہیں آکھیا نماز پڑھ، کدے نہیں آکھیا نماز پڑھ۔ قرآن پاک نے حکم دیتا ہے نماز دا، لیکن انج نہیں آکھیا نماز پڑھ۔ اللہ آدھا ہے نماز دا تے آدھا ہے قائم کرو، اللہ دا پیغمبر نماز دا آدھا ہے تے آدھا ہے قائم کرو۔ قائم کرنا ہور ہوندا ہے تے پڑھنا ہور ہوندا ہے۔ پڑھنا بندے دی مرضی نال ہوندا ہے تے قائم کرنا اللہ دی مرضی نال ہوندا ہے۔ او بندے دی مرضی آوے تے ایک رمضان وچ پڑھے تے سارا سال نظر ہی نہ آوے، اے مرضی کے لیے اللہ دی مرضی۔
انج نہیں، اے بندے دی مرضی ہوندی ہے جے صبح دی پڑھے تے باقی 4 تے نظر ہی نہ آوے، اے بندے دی مرضی ہوندی ہے باقی 4 پڑھے تے آ کے صبح تا میرے کولوں پڑھیندی کوئی نہیں، اے بندے دی مرضی ہوندی ہے کہ سردیاں آ گئی ہے عشاء تا پڑھیندی کوئی نہیں، صبح مسیتی تا میرے کولوں ونیندا کوئی نہیں، میرے کولوں اے کم کریندا کوئی نہیں، میرے کولوں اے کم ہوندا کوئی نہیں، اس واسطے اے بندے دی مرضی ہے، کدے 1 پڑھ لیاں تے کدے 2 پڑھ لیاں، کدے صبح پڑھ لئی تے کدے شامی پڑھ لئی، کدے 1 جمعہ پڑھ لیا تے کدے 2 جمعے نظر آ گیا، کدے عید 1 پڑھ لئی تے 2 سال عید تے نظر آیا، 1 روزے وچ نظر آیا یا وقت آخری تراویح وچ نظر آیا، اے بندے دیاں مرضیاں تے اللہ دی مرضی، اللہ دے رسول دی مرضی، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ جے توڑی بندہ جیندا راسے نماز تیرے نال چل دی راسی، جے توڑی بندہ زندہ راسی روزہ نال رکھدا راسی، او جے توڑی بندہ جیندا راسی تراویح پڑھدا ہی راسی، کدے چھٹی انہاں چیزاں دی چھٹی اللہ نے نہیں دیتی، رخصت تے چھٹی تاں ملدی ہے کہ جدوں بندہ دنیا چھوڑ کے دوئے جہان وچ لگا ونجے، بندہ دوئے جہان وچ لگا ونجے، قبرستان وچ لگا ونجے، وت نماز دا تانوں آکھدا، مردیاں نو بھی کدے کسے ونج کے اذان آکھی ہے کہ تساں اٹھو نماز پڑھو؟ ہاں ہاں جنہاں دے ستن او ون کے پڑھواویں، جنہاں دے مردے ستن، جنہاں دے موئن او کدے پڑھ دے کوئی نہیں تے اٹھ دے کوئی نہیں، جڑے بے ایمان آکھدن کہ ہے ہی مویا تے قبرستان وچ پیا ستا ہے، اس الو دے پٹھے نو چاہیدا ہے کہ قبرستان وچ ہر قبر تے ون کے اذان دے تے آکھے اٹھو نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اس نو چاہیدا ہے کہ ون کے انہاں نو روٹی دے کہ ٹائم روٹی دا ہو گیا، کھانا کدے نہیں دیتا، کپڑا انہاں نو کدے نہیں دیتا، عیداں تے انہاں نو خوشبو کدے پیش نہیں کیتی، عیداں تے انہاں نو اٹھایا کدے کوئی نہیں، ایڈے لمبے ستن کہ نمازیں ہی معاف ہو گئی ہیں، ایڈے لمبے ستن روزے ہی معاف ہو گئے، ایڈے لمبے ستن مسیت وچ آونا ہی بند ہو گیا ہے، او تیرا مہمان جو تیری بیٹھک وچ ستا ہوئے تے اذان ہو ونجے تو کے کر سے؟ او یار بولو کے کر سو؟ یہ مسلمان ہے، انسان دا پتر اس کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، وقت تیرا حق بندا ہے کہ او تا ستا ہے تے ستا تے مویا برابر ہوندا ہے، اس وقت اینو اتا پتا ہے کوئی نہ، اس اذان سنی کوئی نہیں، اینو اٹھا کے جگا دیندا ہے کہ وضو کر نماز پڑھ آباد وچ روٹی کھا، ٹائم تے وقت ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ستا ہوئے تا جیندے دی ذمہ داری ہے اونوں جگا دیونا، تے جیڑا ایڈا لمبا ستا ہوئے کہ جیندے بھی اونوں نہ جگاویں تے سمجھن اونوں ستا، معلوم ہوندا ہے کہ اے اتو آکھن والا جیندا کوئی بے ایمان ہے، جے او ستا ہوئے ہاں جے تیرے جگانے نال نہیں بھی جاگیا تا دوے دن تا جاگ ہی پوے، ہاں ایک نماز تے نہیں جاگیا تا دوئی تے جاگ پوے، اتنی لمبا کوئی سیندا۔ اللہ فرماندا ہے میں تا انہاں نو ایہو جی موت دتی ہے کہ قیامت تک واسطے او دوبارہ اٹھن دی ہمت نہیں رکھ دے، اگر ہوئے نا ستے تا قیامت تک نہ سویں نا، وقت کدے نہ کدے جاگ پوے نا، او ستے ہاں نہ 309 سال ستے ہیں، موئے تا کوئی نہیں۔ اصحاب کہف دا واقعہ اللہ ذکر کیتا کہ 309 سال ستے رہن، جس ٹائم اللہ نے انہاں نو جگایا سب تو پہلے آدن بھوک لگی ہے، ایک مردہ 10 قبرستان چ جس نو تو اٹھایا ہووی اس روٹی تیرے کولو منگی ہوئے تے طلب کیتی ہوئے، اج تک دنیا چ کوئی واقعہ ایو جہاں پیش کر بے ایمانا دنیا نو گمراہ نہ کر، وگرنہ اللہ پاک نے قرآن وچ جو گل دسیے سچی دسیے، اللہ نے قرآن وچ کدے کوڑی گل بیان نہیں کیتی، کوڑ دنیا دا تو دس رہے لوگاں نو، وگرنہ قرآن اور سنت دی روشنی اے دس رہی ہے کہ اللہ دے پیغمبر آدے نے کہ زندگی دے اندر عبادت اللہ نے معاف نہیں کیتی، اذا مات الانسان انقطع عمله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا پیغمبر دا سچا فرمان آ کے پڑھ، بخاری دے اندر موجود ہے، مسلم دے اندر موجود ہے، تو کتھے پڑھدا رہیا کیڑیاں کتاباں پڑھدا رہیا تینوں انہاں حدیثاں دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ دا پیغمبر آدا ہے کہ جس تے موت آ گئی ہے اونوں جماعت واسطے اٹھاونا کوئی نہیں، چونکہ وہ مر گیا ہن نماز پڑھنے دی اودے چ ہمت ہی کوئی نہیں، نماز نہیں پڑھدا، روٹی نہیں کھاندا، مسجد وچ نہیں آندا، اپنے گھر وچ نہیں آندا، اپنے بچیاں دے سر تے ہاتھ، کوئی تہاڈا بابا مر گیا ہوئے آیا ہوئے اپنے بچیاں دی خیر خبر لینے، کوئی ہویا واقعہ ایہو جیاں کوئی آیا ہے؟ نہیں آیا تو پھر آکھو جڑا آدھا ہے وہ چٹا بے ایمان ہے، آکھو نا وہ کون ہے؟
وہ بےمان ہے، مسلمان نہیں، انسان دا پتر نہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ اللہ دے پیغمبر دن کے زندگی توڑی نماز اللہ نے معاف نہیں کی تھی، نماز نو وت قائم رکھو، نو توڑو نہیں، نماز نو کدے چھوڑو نہیں، ایک پڑھ لئیے تے دو نہیں پڑھیا نہ پڑھیا نہیں، قائم کرنا ہے نماز نو۔ کیا کرنا ہے؟ اجے تے اسلام دیاں گلاں پہ آوندے، ایمان بعد وچ آسی، تیرے ایمان دا بھی پتہ کر سک کتنے 20 ہوندے، تو لوگاں نو کی پٹی پڑھائیے ایمان کس نو آدن، ہدایت کس نو آدن، گمراہی کس نو آدن، پتہ لگ سی کہ گمراہ کون ہے تے ہدایت دی لین تے چلن والا کون ہے۔ انشاءاللہ ہن معافی والا خانہ ختم ہو گیا ہے، کیا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ نماز نو قائم رکھنا ہے، نماز نو قائم رکھنا ہے، وت کیا کرنا ہے؟ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ زکات ادا کرنی ہے، زکات اے نہیں کرنا استاد جی کتنی دیواں تے کدوں دیواں تے کس نو دیواں، ادا کر، پوچھن دا ٹائم کوئی نہیں، وقت کوئی نہیں، موت سر دے اوتے کھلوتی ہوئی ہے، چٹی داڑھی ہو گئی تینوں ایڈا ہی پتہ کوئی نہیں، اتنا پرانا بابا ہو گیا کلمہ اسلام دا پڑھیا ہوئی، زکات دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کنج دیونی ہے تے کس نو دیونی ہے تے کتنی دیونی ہے، پوچھدیاں زندگی گزار دیتی تے روپیہ ایک بھی کسے غریب دی تھلی نہیں رکھیا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ زکات نو ادا کرنا ہے، وَتَصُومَ رمضان رمضان دے روزے رکھو، کہ کرو رکھن دا اللہ نے آکھیا ہے، وچ چھوڑن دا آکھیا کوئی نہیں، وچ تروڑن دا آکھیا کوئی نہیں، اس واسطے اللہ دے پیغمبر آدن رمضان دے روزے رکھنے نے۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللہ نے اگر تینوں طاقت دیتی ہے تاں بیت اللہ دیاں زیارتاں تے ٹر پو، جی اللہ طاقت دیتی ہے تا میرے دربار وچ آ ونجو، اللہ نے طاقت دیتی ہے تا میرے گھر وچ آ ونجو، جڑی رہی کئی کسر او وی آ کے پوری کروا ونجو، جڑے ویلے بیت اللہ دے اندر آسو تہاڈا ایمان ہی مضبوط کر دے ساں تے تہاڈے عمل ہی مضبوط کر دے ساں۔ اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے تے اے وی کم کرنا ہے، او جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اسلام دیاں ساریاں خوبیاں دس دتیاں نے، اسلام دیاں ساریاں جزیاں دس دیتیاں نے، اگوں او بندہ دے صدقتا، اگوں کیا دے صدقتا صدقتا صدقتا، او سچیاں دے سردارا سچ پیا دے، کہ پیا دے سچ پیا دے، او کدے بھی جھوٹ نہ بولن والے آ سچ پیا دے، او بھول کے بھی جھوٹ نہ بولن والے آ سچ پیا دے، سچیاں تے کھریاں تے پکیاں گلاں پیا کر دے، او سچیا سچ پیا دے، او تصدیق جڑے ویلے کر دے۔ حضرت عمر فرماندا ہے میں وچوں حیران ہوندا پیا میں کہ یار کیو جیاں بندہ ہے جڑے ویلے سوال کیتے انج پتہ لگ گئے جو اینو اسلام دا تا پتہ بھی کوئی نہیں، تے جڑے ویلے تصدیق بیٹھا کریندا ہے کہ صدقتا صدقتا صدقتا، اس ٹائم مینوں انج پتہ لگ جائے جو ایمان تے اسلام دیاں ساریاں چیزاں نو جاندا ہے۔ یسألہ ویصدقہ، خود سوال کرتا ہے اور خود تصدیق بھی سوال کر رہا ہے، ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک سوال کا جواب مکمل کیا تو آگے کہتا ہے اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے ایمان کے متعلق بتاؤ، مجھے پتہ لگ گیا کہ اسلام عمل کرن کا نام ہے، اسلام
عمل کرنے دا نا اس گل دا تے مینوں پتہ چل گیا کہ اسلام تا بندا ہے جے نمازاں پڑھدا رہے، نماز نو قائم رکھے، زکات نو ادا کرے، طاقت ہوے تا حج کرے، شہادت دے اللہ دی توحید دی، شہادت دے پیغمبر دی رسالت دی، اور رمضان دے روزے رکھے۔ اے چیز دا مینوں پتہ لگ گیا ہے کہ انہاں عمل کرن دا نا اسلام ہے، بغیر عمل کرن دے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا۔ مسلمان بنن واسطے، اسلام وچ آون واسطے عمل کر کے دکھاونا ضروری ہے۔ اچھا جی انہاں دا پتہ لگ گیا، ہن مینوں دسو اخبرنی عن الایمان، ایمان کیڑی چیز دا نام ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ان تؤمن باللہ، ایمان کیڑی شے دا نام ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ بندہ ایمان یقین رکھے اپنے اللہ کے ساتھ۔ کیا رکھے؟ یقین۔ کون سا یقین؟ جو اسلام کے اندر اس نے اقرار کیا تھا، جو اپنی زبان سے اقرار کیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی سننے والا، کوئی جاننے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی اپنی طاقت اور قدرت کو دنیا کے اندر منوانے والا سپر پاور اس کے علاوہ۔ ان تؤمن باللہ، یہ یقین کر لے کہ واقعی اللہ کے ساتھ اس کا یہ ایمان پختہ ہے، جو کوئی زبان سے کہا اسی کا یقین دل میں رکھے۔ تؤمن باللہ وملائکتہ، اور یقین رکھے اللہ کے فرشتوں کے ساتھ کہ اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں، نوری مخلوق بھی موجود ہے، وملائکتہ وکتبہ، جتنی کتابیں اللہ نے اتاری وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں تورات سچی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں انجیل سچی کتاب ہے، زبور سچی کتاب ہے، صحیفے سچے ہیں، اور اللہ کا قرآن ساری کتابوں کا سچا سردار، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے ہر نبی کو سچا ماننا، اللہ کے ہر پیغمبر کو سچا ماننا، اور اپنے پیغمبر کو تمام پیغمبروں کا امام ماننا، اپنے پیغمبر کو تمام پیغمبروں کا آخری رسول ماننا، اس کے بعد کسی اور کی گنجائش۔ رسولہ نال کنج ایمان رکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے رسول ہیں وہ سارے برحق ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اساں دا پیغمبر آخری رسول بن کے آیا ہے۔ ہن اس رسول تے پیغمبر تو بعد ہور کوئی پیغمبر تے رسول نہیں ہونا، ایویں یقین دل وچ رکھ لیا۔ پھر اللہ دے رسول فرماندے والے یوم آخر، پھر ایمان رکھ کہ آخرت بھی آونی ہے۔ دنیا دے مزے وچ آ کے اگلے جہان نو بھلاونا کوئی نہیں، قیامت دے دن نو نہیں بھلاونا، قیامت بھی آونی ہے، قیامت بھی، قیامت نال ایمان۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور ایمان رکھ کے جیڑیاں تقدیراں بناندا ہے او آپ بناندا ہے۔ تقدیر تیری قسمت نو انج پھیر دے تا او دی مرضی، سیدھی لین تے ٹور دے تا او دی مرضی، تیریاں لکیراں وچ کچھ نہیں، تیریاں اے ہتھاں دیاں لکیراں نال قسمت معلوم نہ کیتی کوں، اے تیری تقدیر وچ اللہ نے جڑا کچھ لکھ دتا ہے اس لکھت نو او آپ جان دے، کسے نبی ولی نو تیری قسمت دا پتہ
کسے نو پتا کوئی نہیں. اے ایمان رکھنا کہ اللہ نے جو تقدیر بنائی ہے, اللہ نے میری قسمت بنائی ہے, اللہ میری قسمت جو کچھ لکھ دیتا ہے بالکل حق لکھیا ہے, بالکل سچ لکھیا ہے, بالکل پک لکھیا ہے, او دے اندر شک نہیں کرنا. پھر بندے نے اللہ کے پاک پیغمبر نے سوال کا جواب دیا. اس بندے نے کہا صدقتا یا رسول اللہ, صدقتا صدقتا صدقتا, او سچا سچ آکھیائی جڑا کچھ ایمان دسیائی سچ دسیائی اس تصدیق چا کیتی ہے. وقت قیامت دے بارے بھی پوچھدا رہ گئی ہے, اور بادشاہ نشانیاں بھی قیامت دیاں پوچھدیاں رہ گئی ہے. قیامت کدوں آونی ہے اے دا بھی پوچھے سی, قیامت دی کوئی علامت دسو اے دا بھی پوچھے سی. باقی سوال ہی کردا رہ گئی ہے, سارے سوال کردا بھی نہیں ہے, تصدیق بھی کردا رہ گئی ہے. پھر چپ کر کے اٹھ کے چلا گیا ہے. صحابہ کرام دے نسا حیران بیٹھے کہ کتھوں آیا تے کتھے. صحابہ کرام آپ آدن حضرت عمر جلیل القدر صاحب آدھے میں اسا پہچان دا کوئی نہیں کہ بندہ کون ہے. کافی دیر گزر گئی ہے, میں بیٹھا حیران ہو کے, اچانک اللہ دے پاک پیغمبر آدھے یا عمر یا عمر اتدری من السائل. اے میرا عمر اے دسیاں کہ سوال کرن والا کون ہے. سوال کرن والا کیونکہ حضرت عمر انج ویکھن حیران بیٹھے ہوئے. نبی پاک فرمایا چلو اسے کول پوچھ دے ہیں کہ اے کیوں حیران ہے, اے سوال کرن والے نو جاندا بھی ہے کہ کوئی نہ ایویں حیران بیٹھا ہے. اللہ دے پیغمبر دین اتدری من السائل. او عمرہ اے دسیا کہ جڑا بندہ میرے کولوں سوال کردا رہیا ہے نال نال میریاں تصدیقاں بھی کردا رہ گیا ہے, او اسلام دے بارے بھی پوچھدا رہیا ہے, ایمان دے بارے بھی پوچھدا رہ گیا ہے, قیامت دے بارے بھی پوچھدا رہ گیا ہے, تقدیر دے بارے بھی پوچھدا رہ گیا ہے. اے عمرہ تو اونوں تکدا رہے بڑی حیرانی دے نال, اے دسیا اونوں جان پہچان بھی تیری او دے نال ہے کہ کوئی نہ. حضرت عمر دین اللہ و رسولہ عالم, یا تا اونوں پتہ ہے جڑا بھیجن والا ہے, یا اونوں پتہ ہے جے دے کولوں سوال پیا ہوندا ہے. یا رسول اللہ لا ادری, میں عمر نو پتہ نہیں جو اے کون ہے. حضرت عمر سچ آکھے نہیں آکھے, معلوم ہوندا وقت کوڑے اے ٹول ہے جڑے شد ایویں ڈٹکو لائی ودن لوگاں نو کہ اے گل پتہ لگ گئی ہے تے اے لگ گیا تے اونج لگ گیا. معلوم ہوندا کہ پردے تے غیب دے حالات نو صحابی نو پتہ نہیں تے ہور کسے نو پتہ. اگر اسا غیب دا علم مننا ہا تو حضرت عمر واسطے من گنا ہا, ایہو جے جوان واسطے اسا نہیں منیا تے تیرے جے اس مچھندر پیر واسطے بھی اسا منن واسطے تیار کوئی نہیں جڑا جھوٹا دعویٰ کر کے تے لوگاں نو بے ایمان کرن دی کوشش پیا کردا ہے. اتدری من السائل, کون ہے جو آیا تھا جس نے سوال کیا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں لا ادری, مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے. نبی کریم فرماتے ہیں انہو جبریل. عمر میں تینوں دساں یہ کون آیا کہ جبریل آیا ہے. کون آیا ہے؟ انہو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. یہ تو جبریل آیا تھا, اور تمہارے پاس کیوں آیا تھا اس کی وجہ بھی بتا دوں. اس لیے آیا تھا یعلمکم دینکم, تاکہ تمہیں تمہارا دین بتائے, تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ ہمارا دین کون سا ہے, ہمارا مذہب کیا ہے, ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے. اور اس نے باتیں بھی وہ بھی پوچھی ہے کہ اسلام کے متعلق پوچھا. اب اسلام کا بھی پتہ لگ گیا کہ اسلام اقرار کرنے کا نام ہے, ایمان کا بھی پتہ لگ گیا کہ دل سے یقین اور تصدیق کرنے کا نام ہے. اس لیے وہ تو چلا گیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ساری باتیں بتلا دی. اب اللہ کے پیغمبر کے صحابی حضرت عمر کو پتہ لگا, جب بتایا میرے پیغمبر کو بتایا اللہ نے.
اللہ نہ دسے نبی نو پتہ نہیں، نبی نہ دسے تا عمر نو پتہ نہیں، عمر نو اللہ دا رسول نہیں دسدا تے پتہ نہیں چلدا، اللہ نو اللہ پاک اپنے پیغمبر نو نہیں دسدا تے نبی نو خبر نہیں ہوندی۔ اس واسطے اینو آدے نے اطلاع علی الغیب، خبر غیب آدے نے، علم غیب نہیں آدے، یعنی غیب دیاں خبراں دیونیاں، غیب دیاں گلاں دسنیاں، او جڑی چیز پردے وچ آ ونجے تے اللہ دس دے اپنے نبی نو، او غیب دی خبر ہوندی ہے۔ او کی ہوندی ہے؟ غیب دی خبر ہوندی ہے، او غیب دا علم نہیں ہوندا۔ علم اے ہوندا ہے کہ میں کوئی چیز اپنی مٹھی دے اندر بند کر لواں اور تینوں آکھاں یار دس دیو مولویا، دس دیو پیر صاحبہ، دس دیو فقیر صاحبہ، میرے ہاتھ وچ کتنیاں لکیراں، میرے ہاتھ وچ کتنی کنکریاں، میرے ہاتھ وچ کتنی پتھر، میرے ہاتھ وچ کتنے پیسے، جے تو آپ دس دیویں تے اے دا نا علم غیب بنوے سی۔ جے میں تینوں دساں میرے ہاتھ وچ 5 روپے ہیں، 5 سکے میں پہنتے تو اینو دس دے وے تے اے ہوندی ہے خبر غیب۔ اے کہ ہوندی ہے خبر غیب۔ اللہ اپنے نبی نو غیب دیاں خبراں تا دیندا ہے، پر آپ نبی بھی کسے شے نو جاندا۔ اللہ پاک کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، میرے پیغمبر آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، یہ میں نے خود آپ کو بتلایا ہے۔ اور اللہ جب بتلا دے تو پھر کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی؟ اس واسطے ایمان دا حفاظت کرنا ہی ضروری ہے تے اسلام دی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ایمان دل وچ آ ونجے تے عمل کر کے دکھاون دا بڑا مقام ہے، بڑا شان ہے، بندے دی بڑی عزت ہے، حوصلہ افزائی ہوندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی سامنے آ گیا ہے، ایک صحابی سامنے آ گیا ہے، ہاتھ دے اندر انگوٹھی لگی ہوئی ہے، پر سونے دی انگوٹھی لگی ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی دے سامنے آیا ہے، اج محسوس ہوندا ہے کوئی نویں شادی کیتی ہے کہ نویں شادی والے نوں شوق ہوندا ہے، وہ راتی اپنی بیوی دی انگوٹھی لا کے صبح لوگاں دے کے باہر آنا کہ اساں ہی بادشاہ سونا پایا ہوا ہے، خالی ساری زنانی نہیں پاندی، اساں ہی پا کے وکھا سکدے ہیں۔ او آیا ہے سونے دی انگوٹھی انگلی دے اندر لگی ہوئی ہے، اللہ دے پاک رسول دے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی نظر پئی ہے، ہاتھ آکھنے اورا کر، ہاتھ اورا کیتا ہے، نبی کریم نے انج کر کے انگوٹھی نو اتار کے انج مایا زمین دے اوتے وا کر کے تے نبی کریم فرماندے مومن تے مسلمان دے اوتے اللہ نے سونا حرام کیتا ہے۔ مومن تے مسلمان تے اللہ نے سونا، مرد مومن تے اللہ نے حرام کیتا ہے تے عورت واسطے اللہ نے حلال کیتا ہے۔ تے جڑا بندہ زنانی دا سونا پا کے آیا ودا ہوئے سمجھو رن مرید ہے، اے رن دا پٹھو ہے، جڑا انج کر کے تے لوگاں نوں وکھاندا اے مرد کوئی نہیں تے جوان کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس انگوٹھی نوں جڑے ویلے ماریا زمین تے حسن تے جلال دے نال، ہن سارے صحابہ کرام ہی بیٹھے ہوئے نے، مجلس لگی ہوئی ہے تے محفل بھی لگی ہوئی ہے۔ صحابی نے اپنی بے عزتی نہیں سمجھی، دل وچ ملال نہیں کیتا تے ناراض نہیں ہویا کہ اللہ دے نبی مینوں سمجھا دے نا، بعد چاخ دے نا، اج کر دے نا، اج لوگاں دے سامنے میری بےزتی تا نہ کرے نا، اج لوگاں دے سامنے اتارن تا نہ کوئی نہ انج آکھن دی گنجائش ہی کوئی نہیں، انج آکھن دی کوئی اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے کسے قسم دی کوئی گنجائش نہیں۔ ایماندار آدمی تے مومن تے سچے محب واسطے سچا محبوب پیغمبر تے صحابہ سچے محب، اس واسطے خاموشی دے نال بیٹھ گئے نے۔ ٹھیک ہے جو کچھ اللہ دے پیغمبر آکھے سچ آکھے، آخیا سی سچ آخیا سی، حتیٰ کہ نبی کریم تھوڑی دیر تو بعد اپنے گھر دے اندر لگے گئے نے۔ صحابہ کرام جڑے باقی بیٹھے ہیں وہ بھی اٹھن لگے کہ یار چلو چلیے چر ہو گیا ہوں گھر جلا، جڑے ویلے وہ گھر ونجن لگے نے صحابی نو آدن یار اٹھ اپنی انگوٹھی لے تے جل اپنے گھر، ہن کیوں بیٹھے ہو جدوں اللہ دے نبی بھی چلے گئے۔ اللہ دا نبی چلا ونجے تو آدے ہن جو ہن موجود کیا آدے ہن ہن او اپنے گھر تے اساں اے نہ دن بادشاہ اللہ دے رسول تو بیٹھا ہے، نظر نہیں آتا بیٹھا ہے،
انج صحابہ نے نہیں آکھا، اس بے ایمان آکھا پاکستان دے ملا نے۔ اچھا جناب، اللہ دے پاک پیغمبر دے یاراں نے آکھا چلو جدوں نبی موجود نہیں، ساڈا پیغمبر تے محبوب موجود کوئی نہیں، ہن چلو چلیے گھر چلیے۔ گھر ونجن لگن تے صحابی نوں آدن اٹھ اللہ دا بندہ اپنی انگوٹھی تے لے لے اور واپس گھر جل دے۔ اس آکھا اے انگوٹھی تا میں ہن قیامت ہونی واپس اس ہاتھ نال چاونی بھی کوئی نہیں۔ آکھے کیوں جی؟ آکھے اللہ دے نبی نے تلے سٹیے۔ آکھے یار انہاں تا سٹیے جو مرد نہیں پا سکدا، یہ لئی ونج تے اپنی زنانی نو پوا، اپنی زنانی نو پوا، او دے واسطے تا حلال حرام تا کوئی نہیں۔ آکھے کوئی نہ جیڑی شے نو میرے نبی نے نفرت دی اکھ نال ویکھیا ہے میں اونوں ہاتھ لاون واسطے بھی تیار کوئی نہیں۔ ایدا نا ایمان ہے۔ او یار میں نو نہیں اٹھاندا، آکے چلو زنانی نو نہیں پواندا، اینو لئی ونج بازار سونارے کولوں اینو ویچ تے پیسے تا کم لا چھوڑ۔ آکے کوئی نہ جیڑی شے نو نفرت نال میرے پیغمبر نے زمین تے پھینک دتا ہے میں اونوں اٹھاون واسطے بھی تیار کوئی نہیں۔ آکھے وہ اللہ دا بندہ کوئی چاندی بھی کوئی نہیں، کوئی روپا تے سکہ تے ٹھپا بھی کوئی نہیں، ہے بھی سونا۔ کیوے سونا اتنی قیمتی چیزے جو سونے دا ناوے تے بندے دیاں آ کے رفوں ڈاونیاں شروع ہو ویندیاں نے کہ اتنی سیوارے تے اتنی سونے تے اتنی قیمت بندی ہے۔ آکھے اللہ دا بندہ کوئی مٹی تا کوئی نہیں، اللہ نے سونا تینوں دیتا ہے تے سونا بڑی قیمت والی چیز ہوندی ہے۔ آکھے جڑی زمین تے نبی نے سونا سٹیا ہے اے اس زمین نالوں بھی زیادہ گھٹیا ہے۔ ہن میرے نزدیک سونا نہیں رہا، ہن انج سمجھو کہ جڑی زمین مٹی بن کے ساڈے پیراں دے تلے مسلدی رہ ویندی ہے، ہن ساڈے واسطے سونا نہیں رہا، اے مٹی بن گیا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام آندے نے اساں سارے گھر لگے گئے ہیں، او بھی گھر لگا گیا ہے، لیکن اس جوان دے پتر نے سونے وال تکیا بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے ایمان اس چیز دا نام ہے کہ جنی تصدیق کیتی ہے کہ جو کچھ اللہ دا رسول دا صداقتا سچ آدا ہے وقت اللہ دا نبی جیو جہاں کام کر دے وقت بندہ تصدیق کرے جو نبی نے اے کام سچا کیتا ہے۔ اس وقت میرے دل وچ کوئی ملال نہیں، میرے دل وچ کوئی غم تے میرے دل وچ کوئی دکھ کوئی نہیں۔ اس وقت پہلا نمبر ایمان دا تے دوسرا نمبر اسلام دا، پہلا نمبر بندا ہے دل دا تے دوسرا نمبر بندا ہے زبان دا۔ دل وچ بندہ کہ لا الہ الا اللہ اے دل دے اندر رکھن والی چیز ہے، محمد رسول اللہ اے اپنے وجود دے اوتے ٹھہاون دی چیز ہے، اپنے وجود دے اوتے سجاون دی چیز ہے۔ یعنی تیری زیب و زینت ہوے تا محمد جیسی، تیرا عمل ہوے تا محمد جیسا، تیرا کھانا ہوے تا محمد جیسا، تیرا پیونا ہوے پیغمبر جیسا، تیرا جانا ہوے پیغمبر جیسا، تیرا آونا ہوے پیغمبر جیسا، او تیری شادی ہوے تا میرے نبی جیسی، تیری غمی ہوے میرے نبی جیسی، تیرا صدقہ ہوے نبی جیسا، تیری خیرات ہوے میرے پیغمبر جیسی۔ اے دا نام بندا ہے محمد رسول اللہ تے اے دا نام بندا ہے لا الہ الا اللہ۔ مشکل کشا ایک کے، حاجت روا ایک کے، حاضر ناظر ایک کے، غیب دان ایک کے، مختار کل ایک کے، نافذار ایک کے، ساری کائنات دا کل مختار ایک کے، او ساری کائنات دے ذرے ذرے دا واقف علیم خبیر ایک کے۔ اے دا نام لا الہ الا اللہ بندا ہے تے محمد رسول اللہ۔ سنت آوے محمد دی، عمل آوے محمد دا، قول آوے محمد دا، فعل آوے محمد دا، حضر آوے محمد دا، نظر آوے محمد دا، بدر آوے محمد دا، عزم آوے محمد دا، نظم آوے محمد دا، اظام آوے محمد دا، نظام آوے محمد دا، اعلان آوے محمد دا، قرآن ہوے محمد دا، فرقان ہوے محمد دا، بیان ہوے محمد دا، عقیدہ ہوے محمد دا، نظریہ ہوے محمد دا، عمل ہوے محمد دی، سنت ہوے محمد دی، امت ہوے محمد دی، مرزے دی۔ اللہ علی توفیق۔